آج کا یہ بیان میں اپنے پیر و مرشد حضرت پیر فہمی مدظ اللہ العالی کی بارگاہ ولایت میں نظر کرتا ہوں. گر قبول عز و شرف. آج کے بیان کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ کلمے کے 5 رنگ کیا ہے اور شجاعت کا مختصر خلاصہ. الحمدللہ ہر سلسلے کی تعلیم برحق ہے. ہر مشائخ عظام نے خدا تک پہنچنے کے لیے جو تعلیمات مرتب فرمائے ہیں اپنے خلفائے کرام کو عطا فرماتے ہیں وہ برحق ہے. اور ہمارے سلسلہ قادری عالیہ خلفائیہ کے اندر جو تعلیمات ہے وہ بھی برحق ہے کہ کلمے کی تعلیم میں ایک درس کلمے کے رنگوں کا بھی ہے، شجاعت کا بھی ہے کہ کلمے کے کیا رنگ ہیں، کیا تجلیات ہے. سلسلہ قادری عالیہ خلفائیہ میں اس کا جاننا اشد ضروری ہے. اس سلسلے کے جو مریدین ہوتے ہیں ان کا جو نصاب جو سلیبس ہوتا ہے اس کے اندر یہ شجاعت بھی شامل ہوتا ہے کہ اس شجاعت کو جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کا میپ ہے. یہ جیسے آپ کہیں سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ جیسے موبائل میں میپ ڈال دیتے ہیں یا کاغذ کا کوئی میپ ہوتا ہے، اسی طرح سے گویا کہ روحانی سفر کے لیے یہ شجاعت بھی ایک طرح کا میپ ہے. شش کہتے ہیں 6 کو، جہات یعنی سمت. اب اس کے خلاصے جو تعلیمات میں موجود ہیں جو پیران عظام اپنے مریدین کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارا جو ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا آیا ہے. اور سلسلہ قدیری کے بانی خدوۃ السالقین سلطان العارفین دائی کلمہ طیبہ حضرت خواجہ سید محمد باشا قادری چشتی یمنی قدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احسان عظیم ہے، جن کے فیضان کرم سے ہمیں کلمہ طیبہ کے رنگ و تجلیات کا خلاصہ ملا، آپ کے شجاعت کا خلاصہ ملا. یہ آپ ہی کا طفیل ہے، یہ آپ ہی کا کرم ہے. حضرت میر حیات رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سر مولا مصطفیٰ جو لائے ہیں، سر مولا مصطفیٰ جو لائے ہیں، خاص گانے سینہ و سینہ پائے ہیں. انہی خاصان خاص کے لیے اشارتاً کچھ تعلیم ملاحظہ ہوش و گوش سے سنیے. اور یہ بھی دھیان رکھے کہ انسان کے علم میں جو بات نہیں ہوتی یا اس کو اس چیز کا اگر علم نہیں ہوتا تو وہ اس لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تمام پیروں کی تعلیم حق ہے، کیونکہ ایک منزل کو 1000 راہوں نے گھیرا ہے. یہ دھیان رکھنا، خدا تک پہنچنے کے لیے ہزاروں راستے ہیں. جو پیران عظام کوئی کسی کو کسی راستے سے، کسی کو کسی راستے سے پہنچا رہے ہیں، اور پہنچ رہے ہیں تبھی تو تمام سلسلے جاری و ساری ہیں. تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں، کیونکہ اکثر بیشتر مریدین کے جو ذہن میں یہ سوالات رہتے ہیں کہ یہ شجاعت کے کہ بھئی یہ ناسوت کیا ہے، ملکوت کیا ہے، جبروت کیا ہے، یہ رنگ کیا ہے، یہ تجلیات کیا ہیں. تو بہرکیف ہماری بیان کی شروعات ہو رہی ہے اسی سے، اور میں زیادہ تمہید نہیں بننا چاہتا ہوں. تو سنیے کہ کلمے کی پہلی تجلی لا ہے. کلمے کی پہلی تجلی لا ہے. اس کا رنگ کالا ہے یعنی بلیک، اور اس کا جو مقام ہے نفس ہے، کیونکہ اس میں ظلمت بھری ہوئی ہے. اسی وجہ سے
روح قالب میں مقام نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی کو رکھا گیا اور اس کی تعظیم کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا۔ زبان حال سے کہتے تھے آدم جسے سجدہ ہوا ہے میں نہیں ہوں، وہ سجدہ نور والا نور کو تھا، راز کیا معروف؟ وہ سجدہ نور والا نور کو تھا، راز کیا معروف؟ اسی ایک فکر میں 9 ماہ بڑے آرام سے نکلے۔ نفس کو اسی لیے موت ہے کیونکہ اس میں شیطان مقام کیے ہوئے ہے۔ نفس امبارہ کے اندر شیطان کا مقام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا عناصر آگ ہے، حالانکہ عنصر بولنا چاہیے لیکن لوگوں کو عنصر سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں عناصر کہتا ہوں، یعنی ایلیمنٹ۔ تو اس کا جو ایلیمنٹ ہے یعنی عناصر ہے، آگ ہے۔ آگ کا گھر پتا ہے، اس کا دروازہ کان ہے، کان کے پانی کا مزہ کڑوا ہے، اور شیطان بھی آگ سے پیدا ہوا ہے۔ آگ جب سب جلا کے راکھ کر دیتی ہے تو ہر طرف کالا رنگ نظر آنے لگتا ہے، گناہوں کو بھی سیاہ رنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نفس کی صفت منگتا پن ہے، نفس ہمیشہ لا کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اس وجود کا نفس امارہ ہے، اس کا عمل غیر دیکھنا، غیر بولنا، غیر سننا، مغروری، تکبری، انانیت، غیبت، حرص، بخیلی یعنی کنجوسی، لالچ، حرام، شرک، کفر۔ نفس کا اندھیرا ذکر الہی، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے اندھیرے کو مٹانے کا۔ نفس کا اندھیرا کیسے مٹے گا؟ ذکر الہی، تصور شیخ، فہم مرشد سے ہی دور ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنی پیر کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، آپ کی پیر کی محبت بڑھانی ہوگی۔ پیر کی صحبت اختیار کرو گے تو آپ کو وہاں سے فہم عطا ہوگا، سمجھ عطا ہوگی، یہ دھیان رکھنا۔ اور پیر سے محبت بڑھے گی تو اس کا تصور آپ کے خیال میں گہرا ہوگا، اور اللہ سے محبت بڑھانا ہے۔ اس کا عالم ناسوت ہے۔ اکثر بیشتر لوگ پوچھتے رہتے ہیں ناسوت کے کیا معنی؟ تو آپ سنیے، عالم ناسوت اسی عالم ظاہر کو کہتے ہیں، یعنی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ محسوس کرتے ہیں، جس میں ہم اور تم موجود ہیں۔ اسے عالم حیوانات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا فعل حواس خمسہ ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، دیکھنا، سننا۔ جب سالک ریاضت سے اس عالم سے گزر جاتا ہے، یعنی وہ جب ریاضت کرتا ہے تب اس مقام سے گزر کر عالم ملکوت کی راہ لیتا ہے، یعنی نفسانیت سے نکل کر اب جو ہے وہ صفات ملکوت کی اختیار کرنے لگتا ہے، اور اس کا لباس شریعت ہے۔ اس کا لباس شریعت ہے، اس کا وجود واجب الوجود ہے۔ یہ ایک مکمل تعلیمات ہیں جو اپنی پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کے لیجئے گا، کیونکہ ایک ایک چیز کے اوپر اگر بیان کرنے جائیں تو ایک گھنٹہ اس میں نکل جائے گا۔ تو یہ ابھی ہم خاکے بیان کر دے رہے ہیں، اور جو ہو سکتا ہے اس کی میں وضاحت کر دے رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ مختصر خلاصہ۔ اب آئیے، کلمے کی دوسری تجلی الہ ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے یعنی وائٹ، اس کا مقام قلب ہے، یہ حضرت آدم کے بائیں جانب ہے۔ اس کا عناصر نور ہیں، اس کا گھر خیال ہے، اس کا دروازہ دل و جان ہے، اور قلب کی صفت بوجھتا پن، یہ صاحب سمجھ ہوتا ہے، بوجھتا پن۔ اس وجود کا نفس لعامہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکر آیا ہے۔ نفس لعامہ کا عمل خدا کے دوستوں سے ملنا،
خدا کی تلاش کرنا، اچھے کام کرنا، اچھی صحبت میں رہنا، اچھی خصلت اختیار کرنا وغیرہ، اس وجود کا ذکر قلبی ہے۔ یہ دھیان رکھنا، جو وجودات ہے اور اس کے اپنے ذکر ہے، وہ جیسے جیسے مقامات بھی طے کرتے جائے گا، اس کے اپنے اپنے ذکر بھی ہے۔ اس وجود کا ذکر قلبی ہے۔ یہ سیکنڈ اسٹیج کا ذکر ہے۔ ذکر قلبی پہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں نا، ذکر قلبی یعنی دل سے ذکر کرنا، یہ سیکنڈ اسٹیج کا ذکر ہے۔ اب اس کے آگے بھی منازلیں ہیں، یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ اور یہ دھیان رکھنا، ذکر جاری بھی ہوتا ہے تو بند بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ ایک تھالا لیجئے، اب اس کے اوپر آپ بجائیے، ایک چمچہ اس پہ ماریے تو جھن کر کے آواز ہے، مارا آپ نے ایک مرتبہ، لیکن ابھی اس میں آواز جاری ہو گئی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اس میں کچھ بند ہوگی۔ لیکن ابتدا کے اندر یہ اس طرح سے ذکر جاری ہوتا ہے کہ آپ سوتے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کا قلب اللہ 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 کرتا رہتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ اگر وہ صحبت مرشد اس کو اختیار نہیں ہوا تو دھیان رکھنا یہ بند ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح سے چراغ میں تیل کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر تیل کے وہ شمع جل نہیں سکتی، اسی طرح سے صحبت مرشد کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو قلب کا جو چراغ جو روشن کیا پیر نے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا عالم ملکوت ہے۔ عالم ملکوت، اب آئیے ملکوت کسے کہتے ہیں؟ تو عالم ملکوت عالم فرشتگان ہے، یعنی فرشتوں کا، جہاں فرشتوں والا عالم ہے۔ یہ اس کا فعل، اس کا جو عمل ہے، تسبیح تحلیل، جس طرح فرشتے عالم ملکوت میں تسبیح تحلیل کرتے رہتے ہیں۔ اب جو ہم روزے کی حالت میں تھے تو گویا کہ رمضان المبارک کے اندر عالم ملکوت میں پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہم کھانے پینے سے رکے ہوئے، جماع سے رکے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم سب چیز، یعنی نفسانیت والی چیز رک گئی ہے اور روحانیت والی چیز جاری ہے، فرشتوں والی چیز جاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا عظیم مہینہ عطا فرمایا تھا رمضان کا۔ اور دھیان رکھنا، یہ رمز آن ہے، یعنی آن والے کا راز، رمز یعنی راز، آن والے کا راز ہے۔ یہ دھیان رکھنا، تصوف کے اندر اس کے کچھ باطنی معنی لیے جاتے ہیں، ورنہ لوگ بولیں گے بھائی اس کے معنی تو کچھ اور ہیں۔ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ کوئی بیچنے والا کچھ بیچتے ہوئے جا رہا تھا، یہ بزرگ بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو بولے وہ کیا بیچ رہا تھا؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ پیاز بیچ رہا تھا، بمبئی کی بھاشا میں اسے کاندا بولتے ہیں، اونین، اور اردو زبان میں اس کو پیاز کہتے ہیں۔ تو بولے وہ پیاز بیچ رہا تھا۔ بولے تمہیں پیاز سن رہے تھے؟ میں تو یہ سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پیا آج لو۔ وہ پیاز لو نہیں، تم کو پیاز لو سنائی دیا، مجھے پیا آج لو سنائی دیا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو ہر چیز میں جو ہے نا وہ اللہ کی کہیں نہ کہیں جڑ جاتی ہے، اللہ ہی کی کوئی نہ کوئی بات سنائی دینے لگتی ہے۔ تمہیں پیاز لو سنائی دیا، ان کو پیا آج لو سنائی دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عالم کیسا ہے؟ پھر میں اس کو کہہ دوں کہ یہاں تسبیح ہے، تحلیل ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ جب اس عالم سے گزرتا ہے تو عالم جبروت میں چلا جاتا ہے۔ اس وجود کا فرشتہ جبرائیل ہے، اس کا لباس طریقت ہے، اس کا وجود ممکن الوجود ہے۔ اب آئیے، کلمہ طیبہ کی تیسری تجلی الا اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ الا اللہ کے ضربوں سے جب صاف کیا سینہ، جب جاگ کے تیری دل میں تصویر اتاری ہے۔ یہ بہت بڑا ذکر ہے الا اللہ کا۔ الا اللہ کا رنگ ہرا ہے، یعنی گرین۔ ہرا رنگ حیات کی نشانی ہے، یعنی زندگی کی نشانی ہے۔ آپ دیکھیے پہاڑوں کے اوپر ہریالی چھائی رہتی ہے، پتا جب تک ہرا ہے تو اس میں حیات کی نشانی ہے، اور جیسے ٹوٹا تو پھر سیاہ ہونے لگتا ہے۔ اس کا مقام روم میں ہے، اسی لیے گنبد خضرا اربعوں کا مرکز ہے۔ دھیان رکھنا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے، یعنی ہرا گنبد،
یہ ارواحوں کا مرکز ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، یعنی آپ تمام جسموں کے باپ ہے، تمام بشر کے باپ ہے، تو میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ابو الارواح ہے، یعنی تمام روحوں کے باپ ہے آپ۔ اس کا عناصر ہوا ہے، وہ نفخت فیہ من روحی قل الروح من امر ربی کا راز اسی میں پنہاں ہے۔ اس کا گھر پھیپڑا ہے، اس کا دروازہ ناک ہے، اس کے پانی کا مزہ کھٹا ہے۔ روح کی صفت دیکھتا پن، مشاہدے میں رہنا۔ اس وجود کا نفس نفس ملہمہ ہے، اس کا عمل یاد الہی میں غرق رہنا اور اپنے میں گم ہو جانا، جہاں اپنی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ اس وجود کا ذکر روحی ہے۔ دیکھیے، پہلے ذکر جلی تھا، پھر ذکر قلبی ہوا، اب ذکر روحی۔ ذکر کے بھی مقامات ہیں، ہر وجود کے اعتبار سے ایک ذکر۔ اس وجود کا عالم جبروت ہے، یا عالم قدرت، طاقت، حشمت، عظمت، بزرگی، جلال۔ اس مقام پر سالک سے کشف و کرامت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اس مقام پر آنے کے بعد وہ صاحب کشف ہو جاتا ہے، صاحب کرامت ہو جاتا ہے۔ اس وجود کا فرشتہ اسرافیل ہے، اس کا لباس حقیقت ہے۔ یہ دھیان رکھنا، ہم طریقت میں اس لیے آئے تاکہ ہم حقیقت کو دیکھنے کے لیے، طریقت کے مسلح پہ کھڑے ہو کے حقیقت کو دیکھنا ہے۔ بات سمجھے آپ؟ طریقت میں آئے ہم حقیقت میں دیکھنے کے لیے۔ اب آئیے اس کے اندر اب نقطے کو سمجھیے۔ اب میں نے 3 تجلیات بتایا، لا الہ الا اللہ، پھر میں نے اس کے معنوی معنی بھی بتا دیا کہ جو لا ہے اس کا رنگ کالا ہے، جو الہ ہے اس کا رنگ سفید ہے، جو الا اللہ ہے اس کا رنگ ہرا ہے۔ اور لا کا معنوی معنی جو ہم نے بتایا، یہ اس کا مقام نفس میں ہے۔ الہ کا رنگ بتایا سفید، اور اس کا مقام قلب میں ہے۔ اور الا اللہ کا رنگ ہرا، اس کا مقام روح میں ہے۔ سمجھے؟ لا الہ الا اللہ، کالا، سفید، ہرا، نفس، دل، روح۔ تو اب بتائیے دل کس مقام پر آیا؟ تو دل جو ہے نفس اور روح کے درمیان۔ دل کہاں ہے؟ نفس اور روح کے درمیان ہے، بیچ میں۔ اور دل کا جو قلب کا رنگ میں نے کیا بتایا؟ اس کا سفید، اور نفس کا کالا، اور روح کا ہرا۔ اور یہ ہرا رنگ جنتیوں کا رنگ ہے، یہ ہرا رنگ اولیاء کرام کا رنگ ہے۔ یہ سمجھے آپ؟ تو اب ہمارا قلب جو ہے، یہ گھڑی میں جو پینڈولیم ہوتا ہے نا، جو چلتا رہتا ہے، اس کی طرح یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ کبھی نفس کی طرف جاتا ہے، کبھی روح کی طرف۔ تو یہ دھیان رکھنا، یہ ایک سفید کاغذ کی طرح ہے۔ میں نے کیا کہا؟ قلب کا رنگ کیسا؟ سفید۔ یہ سفید کاغذ کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب یہ دیا ہے تو ایک سفید کاغذ کی طرح دیا ہے۔ اس میں ایک ڈاؤٹ بھی نہیں تھا، ایک نقطہ بھی نہیں تھا، ایک سیاہی بھی نہیں تھی، ایک دم پلین وائٹ آپ کو دے دیا ہے۔ یعنی آپ گناہوں سے مبرہ ہو کے ایک دم آئے ہیں۔ اب لیکن یہ پینڈولیم کی طرح کبھی نفس کی طرف جاتا ہے اور کبھی روح کی طرف۔ تو یہ دھیان رکھنا، اگر یہ نفس کی طرف گیا اور نفس کے رنگ میں رنگ گیا، یعنی اس کا نام رنگ کیسا؟ سیاہ رنگ، اسی رنگ میں رنگنے گیا، اسی نفسانیت میں رنگنے چلے گیا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو سفید رنگ ہے اس پہ نفس کا رنگ چڑھ جائے گا اور یہ اپنا کلر بھول جائے گا، اور یہ قلب بھی جو ہے یہ نفس میں چلے جائے گا۔ تو یہ کہاں چلے گیا؟ یہ شیطان کی طرف، نفسانی کی طرف چلے گیا۔ اور اگر یہ یعنی روح کے مقام پہ اللہ والوں کی طرف گیا، ان کی صحبت کی طرف گیا، ان کی سنگت میں گیا، تو اب یہ روح کے رنگ میں یعنی روحانیت میں رنگنے لگا آپ کا قلب۔ اور روحانیت میں رنگتے رنگتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بھی جو ہے اللہ والا ہو جائے گا، یہ بھی مقام ولایت کو پالے گا۔ تو یہ دھیان رکھنا، یہ نفس جو ہے، یہ ہمارا قلب جو ہے، یہ نفس اور دل کے درمیان ہے۔ تو ہم اس کو پیار سے، محبت سے سمجھا کے بجھا کے اللہ والوں کی طرف لے کے جانا، کیونکہ یہ فوراً جو ہے یہ نفسانی کی طرف بھاگ جاتا ہے، کیونکہ نفسانیت میں لذت زیادہ ہے۔
یہ دھیان رکھنا، اگر انسان گرے گا تو جانور سے نیچے چلے جائے گا، بات سمجھے؟ اگر انسان گرا تو جانور سے نیچے، اگر اٹھا تو فرشتوں کے آگے. کیا بات ہے. تو بہت پیار و محبت سے اپنے قلب کو سمجھا دینا کہ بابا یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، یہ 2 دن کی دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا ہی دیا کہ جب تم پیدا ہوئے تو اذان ہوئی، مر جاؤ گے تو نماز ہوگی. تو کتنے بہت ہی، جس طرح ہم مسجد میں جاتے تو دیکھتے نا کہ اذان ہو جاتی ہے، جب تکبیر ہوتی ہے، تکبیر کے فوراً بعد ہی جو ہے اللہ اکبر ہو جاتا ہے. تو مطلب ایک کان میں اذان، ایک کان میں تکبیر ہو چکی ہے، اور اللہ اکبر والا جو ہونے کا باقی ہے، یعنی اتنی ہی سیکنڈ کی زندگی ہے. اور دوسری طرح سے بھی دیکھ لو کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے اگر برابر ہے، تو اور آپ کی عمر اگر 100 سال ہے تو تب بھی تو سیکنڈوں میں ہے نا، منٹوں والی زندگی ہے. تو بابا کیوں اس کے اندر پھنسنا؟ چلو اسی طرف جس طرف میرے غوث پاک چلے، جس طرف میرے خواجہ پاک چلے، جس طرف میرے خواجہ بندہ نواز چلے، جس طرف میرے قدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلے. تو دیکھیے ہمارے بزرگان دین جس طرف چلے، میرے پیر عادل رحمۃ اللہ علیہ جس طرف چلے، تو ہم کو بھی انہی اولیاء کرام کے نقش پا پہ چلنا ہے اور اس منزل تک پہنچنا ہے. اب آئیے کلمے کی چوتھی تجلی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا رنگ لال ہے، اس کا مقام سر یعنی راز. یہ عربی لفظ سر، اسی سے اسرار بنا ہے نا. یہ گنج مخفی کا مقام ہے. خون جس طرح سے جسم انسانی میں مقام رکھتا ہے، اسی طرح سے یہ روح میں مقام رکھتا ہے. اس کا عناصر پانی، کیا ہے؟ پانی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز کو بنایا. آج سائنس بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے. تو قرآن مجید قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے اور معجزہ بھی ہے اور نبی کی دلیل بھی ہے. پانی کا گھر کلیجہ ہے، اس کا دروازہ آنکھ ہے، اس کا مزہ کھا رہا ہے. اس سر کی صفت کرتا پن ہے، یعنی یہ حکم دیتا ہوا ہے، اس میں حکم دینے والی صفت ہے. اس وجود کا نفس مطمئنہ ہے. اس کا عمل اپنے معشوق کا مشاہدہ کرنا، اپنے معشوق میں گم رہنا، اپنے معشوق میں فنا رہنا. اس وجود کا ذکر سری ہے. یہ اپنے پیر کامل سے جا کے پوچھئے ذکر سری کیا ہے. لوگ ذکر قلبی کہہ رہے ہیں. ارے بھائی یہ ذکر سری کیا ہے؟ آخر یہ کون سا ذکر ہے؟ ذکر سری. آپ کو شاید علم نہیں ہوگا یہ ذکر سری کیا چیز ہے، کہ کیا مقام ہے ذکر سری کا. اور یہ ذکر سری جب جاری ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان تمام اذکار کے بارے میں معلومات کرے اور اس کا کرنے کا اپنا طریقہ سیکھے. جس طرح سے جیسے ہم ذکر جلی کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں، یہ زبان سے ہم ذکر جلی کرتے، تو اسی طرح سے دل کی زبان سے ذکر قلبی ہوگی، روح کی زبان سے ذکر روحی ہوگا. اب سری کیسا کرنا، یہ ذکر سری کیا ہوتا ہے، یہ پیر کامل آپ کو اس کی پوری مکمل وضاحت اور تعلیمات عطا فرمائیں گے. اس کا عالم لاہوت ہے. عالم لاہوت جو ہے، جو بے نشان ہے، اسی کو لا مکان بھی کہتے ہیں. یہاں اپنی خبر ہوتی ہے، یہاں اپنے وجود کا آپ عارف ہوتا ہے. یہی وہ مقام ہے حضرت جہاں پہنچ کر منصور حلاج نے انا الحق کہا. یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر باعث بستامی نے انا سبحانی معظم شانی کہا. تو کئی بزرگوں نے جو انا کا مقام جو دعویٰ کیا ہے وہ اس منزل پہ آ کر کیا ہے. تو ان کو کیونکہ وہ جو منصور حلاج نے جو کہا ان الحق، تو اس کا معنی جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں خدا ہوں، وہ نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ تھا کہ میں نہیں ہوں، حق ہے. جو اہل طریقت ہے، اہل تصوف اس حقیقت کو جانتے ہیں، اور جو اس کو نہیں جانتے ہیں انہوں نے جو ہے حضرت منصور حلاج کو نہ جانے کافر، مرتد، نہ جانے کیا کیا کہا. لیکن حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو حضرت منصور کو جو ہے سولی پہ چڑھنے نہیں دیتا. جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سولی پہ چڑھ رہے تھے تو لوگ پتھر مار رہے تھے، تو آپ مسکرا رہے تھے. مگر ایک بزرگ آتے ہیں اور آپ کو
یعنی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پھول پھینک کر مارا تو آپ رونے لگ گئے. تو لوگوں نے پوچھا آپ پتھر لوگ مار رہے تھے تو آپ مسکرا رہے تھے, یہ تو آپ کو پھول پھینکے. تو آپ فرماتے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو میری حقیقت کے بارے میں پتہ نہیں, مگر حضرت جنید بغدادی کو تو میری حقیقت کا پتہ تھا. تو یہ راز و نیاز والی مقامات ہے, جو پہنچتا ہے جو جانتا ہے وہی پہچانتا ہے. اب آپ پوچھو گے کہ ہمیں پتہ کیسا چلے گا کہ ہم کس مقام پہ ہیں, کس منزل پہ ہیں. تو یہ دھیان رکھنا کہ جب آپ امریکہ جاتے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں اب امریکہ پہنچ گئے. وہاں کی ہوا بتاتی ہے, وہاں کا انوائرمنٹ بتاتا ہے, وہاں کی فضا بتاتی ہے, وہاں کے نظارے بتاتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ جب آپ ترکی پہنچ جاؤ گے تو ترکی کی اپنی ہوا بتائے گی, وہاں کا اپنا انوائرمنٹ بتائے گا, وہاں کے اپنے نظارے بتائیں گے. آپ کہوں گے حضرت پھر یہ لطائف میرے بیدار ہوں گے, مجھے کیسا پتہ چلے گا؟ تو یہ دھیان رکھنا, آپ کے پاس ابھی جو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو اعضاء ہے, کڈنی بھی ہے, کلیجہ بھی ہے, ہارٹ بھی ہے, سمجھے, پتا بھی ہے, گال بلیڈر بھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے پینکریاس, ایسے بہت سارے ہیں. لیکن آپ کسی انسان کو پوچھ لو کہ بھائی آپ کا جو ہے یہ پینکریا کدھر ہے, لبا کدھر ہے, تو بولے گا پتہ نہیں. مگر دھیان رکھنا جب اس میں درد پیدا ہو جاتا ہے, اس میں کوئی حرکت پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کو خود پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ کدھر ہے. تو جو لطیفہ آپ کے اندر بیدار ہو جائے گا وہ خود بتائے گا کہ میں کدھر ہوں, پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ دھیان رکھنا. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں اے طاہر لاہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کیا فرما رہے ہیں کہ اے طاہر کہتے پرندے کو, اے لاہوت کا پرندہ, تو یہاں کا نہیں ہے, تو لاہوتی پرندہ ہے, تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے, تو اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے, اور یہاں نفسانی جال میں پھنس گیا ہے. یہ دھیان رکھنا. میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے عرش پہ ایک پرندہ بنایا. وہ پرندہ عرش پہ سیر کرتا تھا, کرتے کرتے وہ جنت میں آیا, جنت کی سیر کرنے لگا. اس نے ایک دن جنت سے نیچے کی طرف دیکھا, پوچھتا یہ کیا ہے؟ تو کہتا کہ یہ دنیا ہے. بولا ٹھیک ہے, بولے کچھ گھنٹوں کے لیے میں جا کر اس کی سیر کر کے واپس آنا چاہتا ہوں. وہ گیا سیر کرنے کے لیے, کبھی اس ڈال پہ بیٹھتا, کبھی اس ڈال پہ بیٹھتا, کبھی یہاں کچھ چکتا, کبھی وہاں چکتا. ہوتے ہوتے شام ہو گئی, اس کو لوٹ کر جانا تھا. کہتا ہے کوئی بات نہیں, ایک دن اور رک جاتا ہوں, رات رک کے صبح پھر نکل جاؤں گا. جب پھر صبح ہوئی تو پھر وہ کبھی اس ڈال پہ بیٹھے, کبھی اس ڈال پہ بیٹھے, چنگتے چنگتے پھر رات ہو گئی. کہا کہ چلو میں کل چلے جاتا ہوں, کل چلے جاؤں گا. اس طرح کرتے کرتے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بطن میں سے ایک نوری بطن باہر آتا ہے. وہ اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. پھر یہ دن میں کہیں چوکتا ہے, خود بھی چوکتا ہے, اور اس کے بھی لا کے اس کے چونچ میں ڈالتا ہے. ہوتے ہوتے ایک وقت وہ بڑا ہو گئی, جوان ہو گئی, وہ دونوں پھر ایک ساتھ اڑنے لگے. پھر ایسا ہوا کہ ان کی نسل شروع ہو گئی, تو یہ دونوں چوکتے اور اسے بھی چکاتے. اب ہوتے ہوتے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ چوکتے چوکتے وہ اس کے منہ میں دانا تھا, وہ پرندہ جو ہے اس دنیا سے رحلت کر گیا. پھر اس کے اولادیں ہوتے گئی. تو ایک دن اس پرندوں میں سے ایک پرندے نے کہا کہ میں سنتا آیا ہوں کہ میرا جو جد ہے, نہیں جو میرے پرندوں کے اندر جو جد ہیں وہ تو لاہوتی تھے, لیکن میں یہ ناسوتی میں کیسے ہو گیا, میں ناسوت میں کیسے پھنس گیا. تو وہ غور و فکر کرنے لگے. وہ غور و فکر کرتے کرتے سمجھ گئے کہ بھلے یہ نفسانیت کو چھوڑنا پڑے گا. وہ نفسانیت چھوڑتے چھوڑتے اس کے بلند ہو گیا, پہلے آسمان, پھر دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, چوتھے آسمان, پانچویں آسمان, پھر سیدھا جنت. پھر وہ جنت میں جا کے وہاں رکا نہیں, پھر وہ لوٹ کر آیا. بھلے میرے بھائیوں نفسانیت کو چھوڑو اور روحانیت کی طرف آؤ. تو وہ ہر ایک کو پھر اس جنت کی طرف, روحانی طرف لے کے جانا شروع ہو گیا. تو یہ حقیقت کو سمجھنا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو دو طرح کے رزق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے. ایک ہے حرام رزق کھانے سے, دھیان رکھنا, ایک حرام رزق کھانے سے
دوسرا رزق روحانی نہیں کھانے سے. اس میں پرواز میں کوتاہی کیسی آتی ہے, یعنی پرواز بند کیسے ہو جاتی ہے؟ اگر آپ حرام کھانا شروع کر دیں گے تو آپ کی پرواز بند ہو جائے گی, آپ کی روحانیت بند ہو جائے گی. اور روحانی غذا نہیں کھانے سے, تو روحانی غذا کیا ہے, روح کی روحانی غذا کیا, اس کو سمجھنا ہوگا. دوسرا ہے کہ روحانی غذا نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 طرح کا جسم عطا فرمایا ہے. کتنے؟ 2 طرح کا. ایک مادی جسم یعنی فزیکل باڈی, دوسرا روحی جسم اسپرچل باڈی. جس طرح مادی جسم کی تندرستی و توانائی کے لیے صحیح غذا کی ضرورت ہے, اسی طرح سے روحی جسم کی توانائی کے لیے روحی غذا کی اشد ضرورت ہے. اس وجود کا فرشتہ میکائیل علیہ السلام ہے, اس کا لباس معرفت ہے, اس کا وجود عارف الوجود ہے, جسے وجود محمدی کہتے ہیں, بھید الہی کہتے ہیں. اب آئیے 5ویں تجلی کی طرف. تو 5ویں تجلی رسول ہے. اس کا رنگ پیلا ہے یعنی یلو. اس کا مقام نور ہے. نور خود بھی ظاہر رہتا ہے اور دوسروں کو بھی ظاہر کرتا ہے. اہل دانا کو اشارہ کافی ہے اور غافل کو دفتر کم ہے. اس کا عناصر مٹی ہے, اس کا گھر تلی ہے, اس کا دروازہ منہ ہے, اس کا مزہ میٹھا ہے. اس کا عناصر مٹی ہے. حضرت وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں وہی نور حسن ازل ہوں سمجھ وطن, میں وہی نور حسن ازل ہوں سمجھ, ارے عشق نے مٹی میں ملایا تو کیا ہوا. میں وہی نور حسن ازل ہوں سمجھ وطن, عشق نے مٹی میں ملایا تو کیا ہوا. سمجھانا حق کو بندہ کہایا تو کیا ہوا, ارے اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا. رکھ کر اپنے مکان میں یار سے نہیں ملا, ارے کعبے کو جا کے حاجی کہایا تو کیا ہوا. خاشا کے ماں صفا سے نہ دل کو صفا کیا, ارے کعبے کا صحن جھاڑ کے آیا تو کیا ہوا. اور سمجھانا کون گویا ہے دم کلام کا, ارے قرآن پڑھ کے تو نے سنایا تو کیا ہوا. یہ عارفوں کی باتیں ہیں. اس کا عناصر مٹی ہے, اس کا گھر تلی ہے, اس کا دروازہ منہ ہے, اس کا مزہ میٹھا ہے. یہ دھیان رکھنا, یہ راز و نیازوں کی باتیں ہیں. لوگ منع کر رہے ہیں مجھے کہ نہ کہو, تو میں کہتا ہوں بولتا آ کے خود بولتا ہے. نور کی صفت بس اپنے آپ میں گم رہنا, یعنی نور ہمیشہ اپنے آپ میں متجلا رہتا ہے. نور اپنے آپ میں متجلا رہتا ہے. یہ دھیان رکھنا ہے. اس نقطے کو بھی سمجھو ذرا کہ اگر آپ کچھ پڑھنے یا دیکھنا چاہتے ہیں تو بغیر نور کے آپ دیکھ نہیں سکتے. مثال کے طور پہ اگر اس کمرے کے اندر نور نہیں ہے, یعنی لائٹ بند ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا, جبکہ آپ کے آنکھ میں نور ہے, آپ کے آنکھ میں نور موجود ہے, مگر اس کے باوجود بھی آپ اس کمرے کے اندر اگر لائٹ نہ ہو یعنی نور نہ ہو تو آپ دیکھ نہیں سکتے. اب دوسری چیز آئیے کہ کمرے میں لائٹ ہے مگر آپ کے آنکھ میں نور نہیں ہو تو تب بھی دیکھ نہیں سکتے. تو اس میں کیا چل رہا ہے, اس میں 2 نور کا کھیل چل رہا ہے کہ نور نور پہ شیدا ہے, نور نور پہ فدا ہے, نور نور کو دیکھ رہا ہے, نور نور میں گم ہے, اور انہی کے صدقے میں یہ پوری کائنات چل رہی ہے. یہ نور کے صدقے میں نور نور کو دیکھ رہا ہے. یہ دھیان رکھنا, اگر ایک نور نہ ہو تو دوسرا نور اپنے آپ کو خود بند کر دیتا ہے. اس وجود کا نفس رحمان ہے. نفس رحمان کا عمل تجلیات الہی میں مست رہنا, تجلیات الہی میں گم ہو جانا ہے. اسی مقام پر وہ بھید کھلتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری آنکھیں سوتی ہے, میرا دل بیدار رہتا ہے. اس وجود کا ذکر خفی ہے. یہ دھیان رکھنا, ذکر خفی کیا ہے, ذکر سری کیا ہے, اس میں بہت بڑا فرق ہے. سمجھ میں کچھ کہیں گے کہ ذکر سری بھی ذکر خفی ہی کی قسم ہے. نہیں, ذکر خفی الگ چیز ہے اور ذکر سری الگ ہے. اس کا عالم عالم ہاہوت ہے. ہاہوت وہ عالم ہے جہاں نہ اپنی خبر ہوتی ہے نہ خبر کی خبر ہوتی ہے. یہ میں کس مقام پہ آ گیا, میرے ہوش کو بھی نہ ہوش ہے, ایسا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی ایک
وہ بے ہوشی نہیں ہے، یہ دھیان رکھنا، یہ وہ بے ہوشی نہیں ہے جس کو ہم اینیتھیسیا کسی کو دے دیے تو ویسی بے ہوشی ہوتی ہے، ایسے نہیں. یہ بے ہوشی ایک الگ یہ وہ بے ہوشی نہیں ہے. ہاں، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ ایسا ہے. ذرا میں پانی پی لیتا ہوں. سمجھے؟ اس وجود کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ہے، یعنی ملک الموت. اس کا لباس وحدت ہے، اس کا وجود واحد الوجود ہے. اب آئیے کلمے کی چھٹی تجلی. کلمے کی چھٹی تجلی اللہ ہے. اس کا رنگ بے رنگ ہے، یعنی کلر لیس. یہاں بے رنگ سے مراد یہ نہیں کہ اس میں کوئی رنگ نہیں ہے، بلکہ یہاں بے رنگ کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں ہر رنگ موجود ہو. اسے ہم کیا کہیں گے؟ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا مقام ذات ہے، ذات کی صفت جگتا پن. اس وجود کا ذکر اخفا ہے. اس کا عالم عالم سیاہوت ہے. اس کا لباس وصلت ہے. اس کا وجود شاہد الوجود ہے. اب یہاں پر جو میں نے یہ مختصر سی جو خلاصہ کیا ہوں، یہ مختصر سا خلاصہ کرنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ لوگ پڑھ لے رہے ہیں کہ ناسوت لکھا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، ملکوت لکھا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے. اور پھر اب ایسا ہوا کہ ہمارے جو اب نئے جو مریدین ہیں، جو اب نئے مریدین ہو رہے ہیں، ان کی تعلیمات انگلش میں ہو رہی ہے کیونکہ وہ انگلش پڑھ رہے ہیں. تو اس سے یعنی عربی، فارسی، اردو سے ایک دم ہی نابلد ہو جا رہے ہیں. اب جو تھوڑی بہت اردو اور فارسی جانتا ہے وہ کم سے کم اس کو سمجھنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، مگر اب جو انگلش پڑھ لے رہے ہیں وہ تو اس سے کافی دور ہو گئے. تو اس لیے میں نے تھوڑا سا مختصر سا خلاصہ شجاعت کا بھی اور کلمے کی تجلیات کا بھی کیا. اور یہ دھیان رکھنا، یہ تمام چیزیں جب آپ مراقبے میں ہوں گے تب اس کا مشاہدہ ہوگا. بات سمجھ رہے؟ تو یہ ذکر، فکر اور مراقبہ اور مشاہدے کے لیے یہ تعلیمات ہے، پوری ایک مکمل تعلیمات ہے. یہ دھیان رکھنا، سلسلہ قادری عالیہ خلفائی میں ایک مکمل تعلیمات عطا فرمائی جاتی ہے. آج اس سلسلے کے اندر لاکھوں اولیاء کرام بن گئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ایسی تعلیمات ہمارے بزرگان دین نے عطا فرمائی، اور ایسے ایسے نقاط عطا فرمائے ہیں کہ ان نقطے کو سمجھ کر، ان نقطے کو پا کر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لیکن دھیان رکھنا، علم شیطان کے پاس بھی تھا اور علم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی تھا، مگر ہوا کیا؟ آدم علیہ السلام کے پاس جیسا علم آتا گیا، آپ کے اندر خاک ساری انکساری آتی گئی، اور شیطان میں جیسا جیسا علم آتا گیا وہ ویسا ویسا جو ہے اس کے اندر تکبر آتا گیا. تو یہ دھیان رکھنا، آپ جو ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. آپ کو مٹی سے بنانے کا مطلب کیا ہے؟ خاک سے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے اندر خاک ساری آئے. وہ آگ سے بنا ہے، ہم خاک سے بنے، اور خاک میں جو ہے انکساری ہے. اور یہ دھیان رکھنا، جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ مٹی میں پیدا ہوتی ہے، آگ میں کچھ پیدا نہیں ہوتا. آگ میں اگر دانہ ڈالو گے تو جل جائے گا، مٹی کے اندر ایک دانہ ڈالو گے تو 70 بن جائے گا. اور یہ بات دانوں کو ہی دانہ سمجھ میں آئے گی، جو اہل دانہ ہیں وہ دانہ سمجھیں گے کہ دانہ گلے گلزار ہوتا ہے خاک میں ملنے کے بعد. تو اپنی دانائی کو، اپنی دانشوری کو، اپنی عقل مندی کو پیر کے قدموں کے اندر جو ہے ان کے قدموں کی مٹی میں لگا دینا ہے، تاکہ آپ بھی جو ہے اللہ والے ہو جائے. اور یہ دھیان رکھنا، اللہ والے ہونا ہے. اللہ والے کا میں خلاصہ ذرا کر کے اپنے بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ والے کسے کہتے ہیں؟
اللہ والا آپ سنی ہوں گے، لیکن اللہ والا کہتے کس ہیں اس کو سن لیجئے، اور اس پہ میں اپنے آخر میں بیان ختم کرتا ہوں۔ آپ جب دودھ والا ہم سنی ہوں گی نا، بھلے دودھ والا، راشن والا، سونا والا، سمجھے، اینٹ والا، ریتی والا، تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ دودھ والا، جہاں دودھ ملتا ہے اسے ہم دودھ والا کہتے ہیں، جہاں سے ہم راشن لیتے ہیں، جہاں سے راشن ملتا ہے ہم اسے راشن والا کہتے ہیں، جہاں سے ریتی ملتی ہے، سیمنٹ ملتے ہیں تو اسے ہم ریتی والا کہتے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھاجی والا، تو بھاجی والا جہاں سے بھاجی ملتی ہے ہم اسے بھاجی والا کہتے ہیں، اور جہاں سے اللہ ملتا ہے اسے ہم اللہ والا کہتے ہیں۔ تو بس اللہ والے کے پاس ہی اللہ ملے گا، یہ دھیان رکھنا۔ اللہ کیے جاتے تھے پر اللہ نہ ملے، اللہ کیے جاتے تھے پر اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بس اتنا ہی کہنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں ہمیں عقل سلیم عطا فرمائیں، اور پیر و مرشد کی فہم عطا فرمائیں، اور وہ تمام منازل جو ہمارے اولیاء کرام نے پائے ہیں ان کے صدقے میں ہمیں بھی اس منزل پہ فائز فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔